نکاح کے لیے قوائف. جی کدھر ہے دلہا؟ آ جائیں. دلہے بچی کا والد کون ہے؟ بچی سے اجازت لے آئیں. جی کب؟ ابھی لے کے نا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ خوشی کی بات ہے کہ لوگ بڑے بڑے مہنگے اور قیمتی حالوں کی بجائے سادگی کے ساتھ نکاح کریں. یہ ہمیں اس عمل کو اپنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جتنے زیادہ تکلفات نکاح میں کم ہوں گے اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ اس میں برکت نازل ہوگی. تو اسلام نے بڑا آسان بنایا ہے نکاح کو. ہم نے بڑا مشکل، کافروں نے بڑا مشکل بنا دیا اور ہم نے وہ ساری مشکلات اپنے اوپر سوار کر لی. اسی وجہ سے ان مشکلات کی وجہ سے لاکھوں بچے بچیاں ان کی عمریں برباد ہو جاتی ہیں، جوانیاں برباد ہو جاتی ہیں، شادیاں نہیں ہوتی. تو اگر ہم ایسا کریں، یہ کتنے پیسے بچ گئے ہیں کہ خال کرائے پر لینے کی بجائے مسجد میں آ گئے. کوئی مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، گھر میں بیٹھ جائیں، کسی چوک میں بیٹھ جائیں، کسی جگہ پر بیٹھ کر نکاح پڑھ لیں تو نکاح تو ہر جگہ پر ہو جاتا ہے. کوئی حال کوئی کرائے پر لینا ضروری ہے؟ کیوں؟ یہ براتوں کا سسٹم بھی اسلام میں، یہ تصور ہندوؤں کا ہے. اسلام میں برات بھی نہیں ہے. یہ ساری ہندوؤں کی رسموں کو توڑ کر نکاح کو اتنا آسان بنانا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ اور کوئی بچی بغیر نکاح کے رہے ہی نہ، اتنا آسان ہو جائے نکاح. تو یہ کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ نکاح کی مجلس ہے، 10,000 روپے حق مہر مقرر ہوا ہے. دے دیے؟ ادا ہو گیا جی؟ دے دیں، دینا ہے تو. یہ بزرگوں کو پڑھائیں. 10,000 روپے حق مہر مقرر ہوا ہے جو ادا کر دیا گیا ہے دلہن کے والد صاحب کو. محترم بلال انور ولد محمد انور بھائی، میں نے یہ حاضرین مجلس کی گواہی میں ان کی موجودگی میں آپ کا نکاح زنیرہ دختر عبد الخالق کے ساتھ کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. عزیز بھائیو، یہ وہ دعا ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد دلہے کو دیا کرتے تھے. یہ دعا دینی چاہیے سب کو. وہ اجتماعی دعا اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی نکاح کے بعد نہیں کروائی. جو ہمارے ہاں رواج ہے نا، ایک مرتبہ بھی نہیں کروائی، ایک نکاح پر بھی. تو جو نبی کے طریقے میں خیر و برکت ہے وہ میرے اور آپ کے اور کسی مولوی صاحب کے طریقے میں ہو نہیں سکتی، کسی کے طریقے میں نہیں ہو سکتی. تو دلہے کو ملیں گے بعد میں انشاءاللہ اور یہ دعا دیں گے سارے بھائی. یہ دعا یاد کریں.